بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، مجدد دین و ملت ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری نور اللہ مرکزہ کی شرح آفاق تفسیر ضیاء القرآن سے سورہ یوسف کا مختصر تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ پاک میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر شرح و بسط سے کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو آپ ہی کے نام نامی سے موسوم کیا گیا۔ اس کی آیتوں کی تعداد 111 ہے۔ اس میں 1600 کلمات اور 7166 حروف ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ صحیح قول کے مطابق یہ ساری صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا کر تسلی دی کہ جس طرح برادران یوسف کے ناپاک منصوبے ناکام ہوئے اور سب کو چاروں ناچار حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑا، اسی طرح ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب قریش آپ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے میں ہی اپنی نجات یقین کریں گے۔ یوں تو قرآن حکیم میں سابقہ انبیاء کرام کی پر نور اور درخشاں زندگیوں کے 20 قصے مذکور ہیں، جن کا ہر پہلو رشد و ہدایت کے انوار برسا رہا ہے، لیکن احسن القصص کے لقب سے صرف یوسف صدیق علیہ السلام کی داستان حیات کو ہی نوازا گیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے تکمیل انسانیت کی منزل رفیع کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس کے سارے پیچ و خم، نشیب و فراز، پیش آنے والی دشواریاں، منزل سے دل برداشتہ کر دینے والے سنگین مرحلے، منزل سے غافل کر دینے والے حسین و جمیل مناظر اور دل موہ لینے والی دلچسپیوں کو اتنی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی ابہام و التباس کی گنجائش تک باقی نہیں رہتی۔ پھر اس جان گداز، کٹھن اور طویل راہ کو طے کرنے کے لیے مسافر کو جس صبر، عزم، توکل، تقوی، عالی حوصلگی اور سیر چشمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی اتنے دل نشین اور مؤثر پیرائے میں کیا گیا ہے کہ اگر انسان فطرت سعید اور قلب سلیم کی نعمت سے معروم نہ ہو تو وہ اس منظر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ وہ طوفانوں سے کھیلتا، بکھری ہوئی لہروں سے آنکھ مچولی کرتا، ہلاکت انگیز گردابوں کا منہ چڑھاتا، چٹانوں سے کبھی ٹکراتا، کبھی دامن بچاتا ہوا ساحل مراد کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود انصاف فرمائیے، جس ذات اقدس و اطہر کی داستان حیات کا دامن ایسے انمول حقائق سے لبریز ہو، اگر اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے، اور اگر قرآن اسے احسن القصص نہ کہے تو اور کیا کہے؟ قرآن اسے احسن القصص نہ کہے تو اور کون کہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کا خانوادہ کنعان کے علاقہ میں فروکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر تعداد میں بیٹے عطا کیے جو خوب روح، دراز قد، تنوع مند اور بڑے جفاکش ہیں۔ آخری عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں ایک فرزند تولد ہوتا ہے جو حسن و رعنائی کا ایسا حسین و جمیل پیکر ہے جس سے حسین تر پیکر چشم فلک نے اس وقت تک دیکھا ہی نہیں۔ جمال صوری کو حسن معنوی نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس مرکہ دلبری و زیبائی کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ یہ طفل جلیل جیسے جیسے زندگی کے مرحلے طے کرتا جا رہا ہے، ہونہاری اور ارجمندی کے آثار ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نجابت و شرافت کا رنگ دن بدن نکھرتا جا رہا ہے۔ بڑے بھائیوں کے دل میں حسد کی چنگاریاں سلگنے لگی ہیں۔ 10-12 سال کا بچہ ہے کہ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح اس کا ذکر اپنے پدرے بزرگ وارم سے کر دیتے ہیں۔ آپ اس خواب کے آئینہ میں اپنے نور نظر کے درخشاں
اور تابندہ مستقبل کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ گویا اس خواب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منزل کا تعین کر دیا ہے۔ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ گلشن خلیل کا یہ لالہ رنگین قبا شرف انسانیت کی جاویداں اور ہر دم جہاں عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہے۔ لیکن کیا ان جاویدانی عظمتوں کو پا لینے کا راستہ ہموار اور خوشگوار ہے؟ کیا اس پر گلاب کی نرم و نازک پتیاں بچھی ہوئی ہیں جن پر خرامہ خرامہ گزرتے جانا ہے، یا وہ راستہ تیز کانٹوں اور کھردری چٹانوں سے اٹا پڑا ہے، اور اس پر چلنے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنے خون ناب سے ان کانٹوں اور چٹانوں کو لالے کی سرخی اور گلاب کی مہک بخشے، اپنے جواں ہمتی اور اولوالعزمی سے ویرانوں کو فردوس بدامہ بناتا ہوا آگے بڑھے۔ قدرت الہی کے سامنے تو کچھ مشکل نہیں کہ آنے واحد میں گمنامیوں کی پستیوں سے نکال کر سچی عزت اور حقیقی ناموری کی بلندیوں تک پہنچا دے، اور کسی کی پیشانی پر پسینے کا قطرہ بھی نمودار نہ ہو۔ لیکن سنت الہی یوں نہیں، نوامیس فطرت کے تقاضے اس کے برعکس ہیں۔ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا۔ مقام یوسفی کی بلندیوں پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے والے یاد رکھیں کہ اس راہ کا پہلا مرحلہ ہی صبر آزما اور حوصلہ شکن ہے۔ کنواں ہے تنگ، تاریک اور گہرا کنواں، بھائیوں کے ہاتھ گلے میں رسا ڈال رہے ہیں، پھر اس کنویں میں لٹکا رہے ہیں۔ جب کنویں کی گہرائی نصف رہ جاتی ہے تو اوپر سے رسا کاٹ دیا جاتا ہے۔ انجام سے بے نیاز ہونے کی ہمت اور حوصلہ ہے تو آگے بڑھو، فکر مت کرو، تمہیں رحمت خداوندی ضائع نہیں ہونے دے گی۔ جب تم کرو گے تو جبریل کے نورانی پر تمہیں تھام لینے کے لیے بچھے ہوں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تم کہاں تک صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہو یہ ضرور دیکھا جائے گا۔ پھر مصر کا بازار ہے اور خاندان رسالت کا یہ گل سرسبز غلام کی حیثیت سے وہاں بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ خریدار بولیاں دینے لگے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو کل تک اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے، اپنی اس تذلیل اور رسوائی کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہے، کسی کو اس راز سے آگاہ نہیں کرتا کہ وہ کون ہے۔ لبوں پر مہر خاموشی ہے، آنکھ قدرت الہی کے کرشمے دیکھنے میں محو ہے، اور دل ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، اور زبان اپنے رب کے فیصلہ پر شکوہ سنج کہاں شکر کناں ہے۔ آخرکار بادشاہ کا مدار المہام عزیز مصر سب سے زیادہ بولی دیتا ہے، اور یہ نیلامی اس کے حق میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب تک نہ کنواں ہے، نہ بھائیوں کی سرد مہری اور سرزنش ہیں، نہ کارواں والوں کی درشتی ہے، نہ بازار کی رسوائی۔ اب آزمائش ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے۔ مصر کے رئیس اعظم اور سلطنت کے مدار المہام کا عظیم الشان قصر ہے، جہاں ہر سمت زندگی اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ محو خرام ہے، آرام و آسائش اور خورد و نوش کا شاہانہ اہتمام ہے۔ کئی سال عیش و طرب میں ڈوبے ہوئے اس ماحول میں بسر ہوتے ہیں۔ اب کم سن یوسف جوان ہو گیا ہے، حسن کی جلوہ سامانیاں معاشر بپا کرنے لگی ہیں۔ محل کی جس روش پر چل نکلتے ہیں، دل قدموں میں بچھے چلے جاتے ہیں۔ خود عزیز مصر کی بیوی ہزار جان سے نثار ہے، لیکن آنکھیں ہیں کہ بار حیا سے اٹھتی ہی نہیں، ہونٹ ہیں کہ ہلتے ہی نہیں۔ آخرکار اس امتحان کی سنگینی اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب عزیز مصر کی بیوی انہیں اپنے خلوت قدہ میں لے گئی اور سارے دروازے بند کر دیے، اور ہے تلک جلدی کرو، اب کیا دیر ہے، کہ اشتعال انگیز دعوت دی۔ لیکن یوسف معصوم نے معاذ اللہ، خدا کی پناہ کہہ کر اس کی اس پیشکش کو پائے استحقار سے ٹھکرا کر رکھ دیا، اور بتا دیا کہ مقام یوسفی پر پہنچنے کا خواب دیکھنے والوں، اس راہ میں ایسے پرخطر اور ہوش رباب لمحے بھی آتے ہیں، اور مردان پاک یوں دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ اس گناہ کی پاداش میں کہ تم نے عفت و عصمت کے دامن کو داغدار ہونے سے کیوں بچایا، آپ کو جیل کی کوٹھری میں قید کر دیا جاتا ہے، تو 9-10 سال اسی اسیری میں گزر جاتے ہیں، لیکن نہ دل میں شکوہ ہے، نہ زبان پہ شکایت۔
دل اپنے رب کریم کی محبت سے سرشار ہے اور زبان اس کی توحید و کبریائی کے گیت گا رہی ہے اور کئی بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دکھا رہی ہے، یہاں تک کہ بادشاہ مصر ایک بھیانک خواب دے کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اپنے وزیروں، دربار کے دانشوروں اور کاہنوں کو طلب کرتا ہے، سب بے بس ہیں اور اسے خواب پریشان کہنے پر مصر ہیں۔ آخر وہ شخص جس نے قید خانے میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اسے صحیح پایا تھا، بادشاہ سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر بتانے کی درخواست کرتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف سے صدیق کی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا ایک پہلو بے نقاب ہوتا ہے۔ نہ تو آپ نے اس شخص کو وعدہ فراموشی کا طعنہ دیا، نہ تعبیر بتانے والے کے لیے اپنی رہائی کا مطالبہ کیا، بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور سنگین حالات سے عہدہ برا ہونے کی تدبیر بھی فرما دی۔ گویا آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ آفتاب ہیں، آفتاب بن مانگے نور برساتا ہے اور ہر چشم بینا کو روشن کرتا ہے۔ بادشاہ جب آپ کی عظمت کا معترف ہو کر از خود آپ کو رہا کرنے کا حکم صادر کرتا ہے تو فقر غیور اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کرو جس کی پاداش میں مجھے اتنا عرصہ پابند سلاسل رکھا گیا، اس کے بعد تمہارے اس حکم کو ماننے یا رد کرنے پر غور ہوگا۔ بادشاہ نے زنان مصر سے تحقیق احوال کے لیے جب باز پرس کی، نہ صرف زنان مصر نے یک زبان ہو کر آپ کی پاکی دامن کی شہادت دی، بلکہ حجیز مصر کی بیگم نے جو بہتان تراشنے اور قید کرانے میں پیش تھی، برملا کہہ دیا، الان حس الحق، آج حق عیاں ہو گیا، قصوروار میں تھی، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں، وہ معصوم ہے، اس کی چشم با حیا کی قسم، اس کا دامن عصمت ہر داغ سے پاک ہے۔ یوں وہ نبی جس نے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ و بازار میں اپنے آپ کو بدنام کرنے کا جرأت مندانہ اقدام کیا تھا، آج جب زندان مصر سے قدم باہر رکھتا ہے تو دوست و دشمن اس کی سیرت کی پاکی، اس کی اخلاق کی بلندی اور اس کے کردار کی پختگی کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کی عظمت شان اس طرح بھی اشکارا ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی جلالت مرتبت کا اندازہ لگانا چاہیں تو وہ جملہ غور سے سنیے جو اس وقت ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر آہستہ آہستہ زبان پر آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں، نفس کا کام ہی برائی کا حکم دینا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار غفور رحیم ہے۔ سبحان اللہ، شان ہے اس تواضع کی اور تمکنت اور وقار ہے اس انکسار میں۔ جب کاٹ پڑا تو آپ نے اپنے غذائی ذخیروں کے منہ کھول دیے، صرف اہل مصر ہی آپ کی حسن تدبیر سے کاٹ کی ہلاکت انگیزیوں سے محفوظ نہیں رہے، بلکہ گرد و نواح کے ضرورت مند بھی جب حاضر ہوتے انہیں محروم واپس نہ لوٹایا جاتا، یہاں تک کہ آپ کے جود و سخا کا چرچا کنان تک جا پہنچا اور فرزندان یعقوب علیہ السلام طلب خوراک کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن جتایا تک نہیں، ان کے اونٹوں کو بھی لاد دیا اور جو قیمت انہوں نے ادا کی وہ بھی چپکے سے ان کی خرجیوں میں رکھ دی اور فرمائش کی کہ دوبارہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لیتے آئیں۔ وہ دوبارہ آئے، پھر انہیں اپنی داد و داشت سے مالا مال کر دیا لیکن راز سے پردہ نہ اٹھایا۔ تیسری مرتبہ جب آئے تو اب وہ گھڑی آ پہنچی تھی کہ اپنا تعارف کرا دیں۔ جس انداز سے آپ نے اپنا تعارف کرایا وہ صرف آپ ہی کو زیبا ہے اور یہی باتیں آپ کی شان یوسفی کو چار چاند لگانے کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا تمہیں یاد ہے جو سلوک تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ مبادہ وہ حقیقت سے پردہ اٹھنے کے باعث شرمندگی محسوس کریں، اس لیے فوراً فرما دیا اذ انتم جاہلون، یعنی اس وقت تم ناواقف اور بے خبر تھے۔ ساتھ ہی ان کی اس ظالمانہ رویہ کی خود ہی معذرت پیش کر دی اور انہیں یقین بھی دلایا کہ وہ مطمئن رہیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ بھائی حیرت سے منہ
تکتے رہے، اس وقت بھی آپ کے دل میں نخوت و تکبر کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ فرما دیا قد من اللہ علینا، بے شک ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ لطف و احسان فرمایا ہے۔ کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچا دیا، لیکن اپنے پیغمبرانہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی عیاں کر دیا کہ ایسے لطف و احسان سے بہرور ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، قدم قدم پر حقائق کے موتی لٹاتے ہوئے، معارف کے گلستان اگاتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تقوی اور صبر اختیار کیا اس لیے ان احسانات کا مستحق قرار پایا، کیونکہ اس میں غرور و ادعا کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ صرف آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ فرمایا من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی کا لباس پہن کر صبر کی قندیل روشن کر کے آگے بڑھے گا، رحمت خداوندی اس کی مخلصانہ جد و جہد پر اپنی قبولیت کے پھول نچھاور کرتی جائے گی۔ آئے جس میں ہمت ہے خود تجربہ کر کے دیکھ لے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ ہجر و فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے، وہ روز صحیح طلوع ہو رہا ہے جب بچھڑے ہوئے والدین اپنے نور نظر سے ملنے کے لیے مصر پہنچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی پیشوائی کے لیے بڑے کر و فر سے آگے جاتے ہیں، بڑی عزت و تکریم سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اس وقت 11 بھائی اور والدین حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضرت کی زبان سے نکلتا ہے یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل، اے پدر مکرم یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اس تعبیر کو بروئے کار لانے میں میرا کوئی کمال نہیں، محض میرے پروردگار کی بندہ نوازی ہے۔ یہاں ان مشکلات کا مختصر ذکر بھی کر دیا تاکہ لطف راحت میں اضافہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں دامن طلب پھیلا دیتے ہیں اور وہ چیز مانگتے ہیں جس کے مانگنے کے بعد دل کی ساری حسرتیں اور سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا عقاب ہمت اب تک بلندیوں کی طرف پرکشا رہا ہے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ عرض کی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، گویا شمع ایمان کو فروزاں کر کے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت میں شامل ہو جانا، یہی منزل یوسفی ہے۔ جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا وہ سچا خواب تھا، اسے ضرور پورا ہونا تھا، وہ پورا ہوا، لیکن خواب دیکھنے والے کو تکمیل کی منزل تک پہنچنے کے لیے جن مرحلوں سے گزرنا پڑا وہ آپ کی اقتداء کرنے والوں کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے۔ ہمت، صبر، توکل اور رحمت خداوندی کی دستگیری سے ہی انسان اس رفیع منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی صفات سے ہمیں بھی متصف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام صفات سے متصف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔